پر بڑی لعنت کر کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہیں گے اللہ ہمیں عذاب دینا ہے تو پہلے ان کو دے، ان نے ہمیں گمراہ کیا تھا، میں نہیں سمجھتا آپ ان میں ہیں، لیکن اللہ نہ کرے آپ نے عمران کے غلط کرتوتوں پر پردہ ڈالا، اچھے ہر وقت اس کی اچھائیوں کے بارے میں بات کی اور اس کے بارے میں اس طرح کی بات کی جیسے آپ پی ٹی آئی کے یوتھی مفتی ہوں، تو یہ آپ کے گلے نہیں پڑے گا قیامت میں؟ یہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہا ہے وہ واضح طور پر. کتنا جھوٹ بولو گے آپ؟ ایبسلوٹلی ناٹ کہتا ہے. مفتی صاحب آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، ہم سے بڑے شہر کراچی میں بیٹھے ہیں، کیوں امت کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہو؟ ایبسلوٹلی ناٹ اس نے امریکہ کو کہا ہے یا صحافی کے انٹرویو کے جواب میں خود ساختہ سوال کے جواب میں کہا ہے؟ ڈی جی آئی ایس بی آر پاکستانی آرمی کا ترجمان اور اسپوکن پرسن میجر جنرل افتخار بابر نے اس کے ایبسلوٹلی ناٹ کے جھوٹ کا بھانڈا اسلام آباد کی ڈی چوک میں ایبسلوٹلی جھوٹ کے طور پہ پھوڑ کے رکھ دیا ہے. امریکہ نے پاکستان سے فوجی اڈے مانگے ہی نہیں تھے. عمران خان آج کل جن نکات پر سیاست کر رہے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج سب کی کھل کر نفی کر دی ہے. عمران خان نے اپنے بیانیے کی بنیاد جن باتوں پر بنائی وہ سب غلط قرار دے دی گئی ہیں اور حکومت کی تبدیلی کو امریکی سازش کے بجائے آئین اور قانون کے مطابق جمہوری عمل قرار دیا ہے. پاک فوج نے عمران خان ایک ٹی وی انٹرویو کو بنیاد بنا کر مسلسل کہتے آئے ہیں کہ امریکہ نے فوجی اڈے مانگے تھے مگر میں نے ایبسلوٹلی ناٹ کہہ دیا تھا. مگر آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی بتایا کہ امریکہ نے پاکستان سے کبھی فوجی اڈے مانگے ہی نہیں تھے اور اگر مانگے بھی جاتے تو وہی جواب ہوتا جو سابق وزیر اعظم نے دیا تھا، ایبسلوٹلی ناٹ. آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر بار بار یہ اعلان کرتے رہے ہیں کہ امریکہ نے ہم سے فوجی اڈے مانگے ہیں، ہم فوجی اڈے نہیں دیں گے، اور ایبسلوٹلی ناٹ کا انہوں نے نعرہ بھی لگایا تھا. کیا اس حوالے سے واقعی ایسی کوئی سچویشن تھی کہ امریکہ نے فوجی اڈے مانگے تھے؟ دیکھیے میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب سے ایک انٹرویو میں کسی نے یہ پوچھا تھا کہ اگر آپ سے یہ مانگے جائیں تو آپ انہوں نے کہا تھا کہ ایبسلوٹلی ناٹ، اور اگر مانگے جاتے اڈے تو فوج کا بھی یہی موقف ہوتا. اصل یہ ہے کہ انہوں نے مانگے بھی نہیں، فوجی اڈوں کا کسی لیول پہ مطالبہ بھی نہیں کیا گیا، لیکن جیسا پرائم منسٹر صاحب نے کہا وہی موقف فوج کا بھی ہوتا. یہ بھی عمران خان کے بیانیے کی نفی ہے کیونکہ ایک انٹرویو کے اپنے جواب کو بنیاد بنا کر عمران خان مسلسل یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ انہوں نے امریکہ کو ایبسلوٹلی ناٹ کہا ہے. اگر میرا پیسہ باہر ہو، میرے بھی جائیدادیں باہر ہوں، میں کبھی امریکہ کو ایبسلوٹلی ناٹ نہ کہہ سکتا. اس بات کی بھی نفی ہو گئی. نہیں نظر آتا آپ کو کہ کوئی امریکہ نے نہ اڈے مانگے نہ ہم نے اڈوں کا انکار کیا؟ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کی بات تو شاید آپ کو اچھی نہ لگے. جب یہی جملہ ڈی جی آئی ایس بی آر نے کہا اور عمران خان کی ٹانگیں کانپی کہ اب تو میرا مسئلہ خراب، فوراً مینار پاکستان کے جلسے میں تاریخی یو ٹرن مارا اور کہا میں نے انٹرویو میں نہ کی. یہ تمہاری حیثیت؟ ایبسلوٹلی ناٹ کہہ کے اس کو آپ ہیرو بنا رہے ہو؟ افغانستان سے امریکہ کی قاتل فوج 15 دن اسلام آباد میں عمران خان نے ان کو بغیر ویزا کے کیوں رکھا ہے؟ پورے ہوٹلوں کی سروسز پرووائڈ کیوں کی ہے؟ جہازوں میں بٹھا کر امریکہ کے پاس کیوں پہنچایا ہے؟ ٹرمپ سے مل کر جب آیا کہا میں دوسرا ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں اور وہاں یہ اور وہاں وہ اور وہاں فلاں. اب تک ایجنٹی تمہاری اور اب یہ امریکہ کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہے. مولانا عوام کی آنکھوں میں دھول نہ جھونکیں، خدا را گزارا کریں، صرف عوام کو نہ ڈرائیں کہ اللہ کے ہاں آپ نے حساب دینا ہے، مولویوں کا حساب بھی ہونا ہے اور آپ جیسوں کی اس باتوں پہ پکڑ بھی ہونی ہے جو آپ سچ کو چھپاتے ہیں، جھوٹ بتاتے ہیں، ون سائیڈڈ پکچر بتاتے ہیں، ہڈن سائڈ اس کی ایک کر دیتے ہیں. مولانا اگر یہ امریکیوں کا یار نہیں تھا تو میں پوچھتا ہوں، یہ کہتے ہیں میرے پاس 7 مارچ 2022 کو دھمکی آئی، 9 اپریل 2022 کی رات 12 بجے اس کی حکومت دفع ہوئی ہے. 1 ماہ 3 دن تک امریکہ کو بلایا، سفیر کو بلایا، ایمبیسیڈر کے سامنے کوئی اسٹرائک، کوئی ہڑتال، کوئی احتجاج پیش کیا، بلکہ ان کی فارن سیکرٹری کو شاہ محمود قریشی جیسے ترلے والے سفیر مل کے خوش ہو رہے ہیں. OIC کے مسلم ممالک کے اجلاس میں ان کو بلایا جا رہا ہے اور جب دیکھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں میری ٹانگیں کانپ گئی ہیں، پھر سازش ایبسلوٹلی ناٹ اور آپ جیسے